بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں اپنے چینل مراد علی رحمانی پہ دوستو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں لیمن پلانٹ کے بارے میں بات کرنی ہے کہ سردیوں کے دنوں میں لیمن پلانٹس کی کیئر کس طریقے سے کی جائے، کیونکہ آپ لوگ گھروں میں یا کھیتوں میں اور یا پوٹس میں گھر میں پلانٹس تو لگا لیتے ہیں اور کچھ چیزوں کا شاید آپ کو پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آپ کے پلانٹ کی سردیوں میں گروتھ رک جاتی ہے۔ آپ کھاد بھی دیتے ہیں، گوڈی بھی کرتے ہیں، پانی بھی دیتے ہیں، آرگینک کھاد دیتے ہیں، اچھے یعنی کہ کیمیکل آپ سپرے کرتے ہیں یا اور چیزیں جو بھی اس کی فیڈ کی ہوتی ہیں دیتے ہیں، لیکن وہ پلانٹ سردیوں میں گرو نہیں کرتا۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں دوستو آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ لیمن پلانٹس ایک سٹرس پلانٹ ہوتا ہے اور سردی کے دن میں اس کو خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے جو ٹیمپریچر یہ 25، 30، 35، 40 درجہ حرارت پہ بھی مینٹین ہو تو یہ کام کر جاتا ہے، سروائیو ہو جاتا ہے۔ ہمارا علاقہ مانا والا کے قریب مانا والا ہی ہے اور یہ ساتھ ہی مانا والے کے جس فیلڈ میں بیٹھا ہوں یہ لیمن پلانٹس کا ہی ایک باغ لگا ہوا ہے۔ اس کی ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا، یہ کہ کھیت میں کس طرح کے یہ لیمن پودے ہیں، اور بھی مجھے دوستوں نے بہاولپور سے ویڈیو بھیجی تھی اور وہ دوست یہ پلانٹس بھی دیکھیں کہ ان کی گروتھ کیسی ہے۔ تو خاص کر کے یہ ویڈیو جو گھر پہ پلانٹ لگا لیتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا ان کے لیے ہیں۔ دوستو سردی میں پودے کو سروائیو کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، چائنا پلانٹ لگائیں جو سدا بار پلانٹ ہوتا ہے، یہ سارا سال ہی تقریباً فلاورنگ کرتا ہے اور اس کا پیریڈ جو پھل دینے کا ہے یہ بھی تقریباً سارا سال ہی ہے، 2-4 مہینے چھوڑ کے، مثلا 8ویں 9ویں مہینے سے لے کر یہ مارچ اپریل تک آگے تک 8 مہینے یہ فروٹنگ کرتا ہے اور فلاورنگ تقریباً دسمبر تک ہوتی ہے۔ پھر بہت شدید سردی ہوتی ہے تو یہ رک جاتی ہے، جو پہلے فلاورنگ آئی ہوتی ہے وہ پھر جو اس کے یعنی کہ فروٹ بنتے ہیں۔ تو میں بات کرتا کہ سردی کے دنوں میں آپ اپنے پلانٹ کو گھر میں کس طرح، سب سے پہلے تو دوستو جگہ ایسی کا انتخاب کریں کہ جس جگہ پہ آپ کو زیادہ سردی آپ کے پلانٹ کو نہ لگے۔ گھر میں اگر رہتے ہیں کسی الماری کے شیڈی میں یا اسے آپ کسی برآمدے میں بھی رکھ لیں جب سردی زیادہ ہو تو یہ اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کے اویلیبل نہیں ہیں تو آپ کا پلانٹ جو ہے جو کھلے یعنی آسمان کے نیچے ہے تو پھر دوستو اس کو پلاسٹک کی شیٹ میں کور کر لیں۔ جب 8-10 یا اس سے کم و بیش یعنی کہ ٹیمپریچر ہوتا ہے تو پلانٹ جو ہوتا ہے وہ اس کو سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے چیز رکھنی ہے تاکہ آپ سردی میں اپنے پلانٹ کو بچائیں گے تاکہ موسم بہار میں وہ فروٹنگ زیادہ کرے گا۔ تو یہ دوستو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، جگہ کا انتخاب۔ اور دوسری بات، دوسرے نمبر پہ دوستو پانی، جیسا کہ آپ پانی میں نے کہا ہے کہ پانی دیتے ہیں بعض دوستو سردیوں میں یعنی کہ لیمن پلانٹ کو اتنا پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ بار بار پانی دیتے ہیں، کھاد دیتے ہیں، لیکن آپ کا پلانٹ گروتھ نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ سردی میں یہ ڈارمنٹ میں چلے جاتے ہیں، ان کی گروتھ رک جاتی ہے۔ آپ نے زیادہ پانی بھی پلانٹ کو نہیں دینا۔ اگر آپ نے گارڈن میں لگائے ہوئے ہیں تو یا کہ پوٹ میں ہیں، اگر کہیں بھی ہیں تو وہ آپ اس کو زیادہ پانی نہیں دینا۔ ہفتے میں 1 یا 2 بار وہ بھی سچویشن دیکھ کے اپنے پلانٹ کو پانی دینا ہے اور دیکھ لیں کہ اوپر والی سطح جو ہے وہ یعنی کہ خشک ہو گئی ہے، یعنی بالکل بھی خشک نہیں ہو جانی چاہیے، یعنی اوپر آپ کے وہ سفیدی سی آ جاتی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے پلانٹ کو پانی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ سردی کے دنوں میں اس کو پانی دیتے رہتے ہیں، اس کی جڑیں روٹ سسٹم نیچے ہوتا ہے وہ دوستو گل جاتا ہے، ایک روٹ کی یعنی کہ جڑ سڑن بیماری ہوتی ہے وہ اس کو لگ جاتی ہے، آپ کا پلانٹ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک تو دوستو یہ چیز ہے۔ دوسرا، اگر آپ کا پلانٹ کم درجہ حرارت ہے، آپ نے کم درجہ حرارت میں کس طرح اس کو رکھنا ہے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ درجہ حرارت مینٹین ہوگا تو پلانٹ جو نا آپ کا بہتر ہوگا۔ درجہ حرارت کو مینٹین کرنے کے لیے آپ مختلف قسم کے یعنی طریقے اپنا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کا برفانی علاقہ ہے، آپ کا شدید سردی ہے تو اس صورت میں آپ اپنے پلانٹ کو کسی پلاسٹک شیٹ سے ڈھانپ سکتے ہیں اور اس کپڑے سے ڈھانپ سکتے ہیں، اس کی جڑوں کو یعنی کہ ہیٹ پہنچائیں تاکہ کم درجہ حرارت میں بھی آپ کا وہ پلانٹ سروائیو کر سکے۔
ایک تو دوستوں ایک چیز ہے، دوسری چیز جب اس پہ سردیوں میں دوستوں زیادہ فروٹ یعنی نہیں لگتا، اس فروٹ کو آپ اس کی خیال رکھیں، اس کی صحت کا جو تھوڑا بہت ہوتا ہے تو کیڑے مکوڑوں سے بچائیں۔ کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لیے آپ کو اس پہ کوئی پیسٹی سائڈ سپرے کریں تو آپ کا وہ فروٹ بچ جائے گا اور آپ کا پودا بھی جو نا وہ صحت مند ہوگا، اور آنے والے دنوں میں بہار کے موسم میں آپ کو وہ بہتر رزلٹ دے گا۔ ایک تو دوستو چیز یہ ہو گئی، اور اس کے علاوہ آپ نے کچھ اور احتیاطی تدبیریں ہیں، مثلا کیڑے مکوڑوں اس کی جو مٹی ہوتی ہے دوستو پلانٹ کی، اس کو آپ نے یعنی کہ نمکین یا بہت زیادہ خشک نہیں ہونے دینا۔ اس سے وہ مٹی کا جو لیول ہوتا ہے نا، پی ایچ لیول، وہ خراب ہو جاتا ہے، جس وجہ سے آپ کا پلانٹ گرو نہیں کرتا، اور جب موسم بہار آتا ہے تو آپ کو مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے لیے آپ نے مٹی کو کھود لینا ہے، مٹی کو کھود کے ہوا دینی ہے تاکہ ہوا کراس ہو مٹی میں، تو اس طریقے سے آپ کا پلانٹ بہتر رہے گا۔ اور دوسرا، سردیوں میں دوستو آپ نے کھاد دینے سے یعنی کہ کھاد نہیں دینی، کیونکہ وہ اثر نہیں کرتی۔ اگر آپ کھاد اس کو دیں گے بھی تو وہ پلانٹ کو نہیں لگی، وہ ڈارمنٹ میں سوئے ہوتے ہیں، آپ کے پلانٹ کو وہ کھاد نہیں لگے گی، تو بلکہ وہ ہیٹ اپ اگر کھاد ہوئی تو وہ الٹا نقصان دے گی۔ اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور ایک اور بات دوستو، جب آپ کانٹ شانٹ کرتے ہیں تو کانٹ شانٹ دیکھ سوچ کے کریں، یعنی کہ سردیوں کے دنوں میں کانٹ شانٹ نہیں کرنی چاہیے، خزاں کے موسم میں کرنی چاہیے، تاکہ یہ آنے والے بہار کے دنوں میں فروٹنگ اچھے طریقے سے کر سکیں۔ بعض لوگ جو اپنے پلانٹ کو کانٹ شانٹ کرتے ہیں، بالکل ہی کاٹ دیتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پودے کو بشی کچھ ہونا چاہیے، اگر اس میں کچھ شاخیں ہوں گی تو آپ کو فروٹنگ کر سکے گا۔ اس طرح کی یہ چیزیں دوستو ہوتی ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ اپنے گھر میں پلانٹ کو لگا سکتے ہیں، اور اس سے آپ سارا سال لیمن لے سکتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پلانٹ پہ پھول آتے ہیں اور گر جاتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ پھول ٹھہرتے نہیں، یہ ٹھہرتے ہیں تو کم و بیش ٹھہرتے ہیں، اس سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا، اس کی فلاورنگ جو نا 8ویں 9ویں مہینے سے لے کے 12ویں مہینے تک یعنی فلاورنگ ہوتی رہتی ہے، اور پھول گرتے ہیں اور لگ جاتے ہیں، اور ان سے فروٹ بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ فیلڈ میں آپ کو جو وزٹ کراؤں گا، فیلڈ کھیتوں میں بھی جو پلانٹ لگے ہوئے ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن دوستو جو گملوں میں لگے ہوئے ہیں یا کیاری میں، خاص کر کے گملوں میں پوٹ میں جو لگے ہوئے ہیں نا، ان کو آپ نے خاص توجہ دینی ہے۔ اگر آپ خاص توجہ نہیں دیں گے تو آپ کا پلانٹ جو ہوگا، لیمن پلانٹ جو ہوگا، وہ اچھے طریقے سے گرو نہیں کر سکے گا، مختلف قسم کی سیٹرس پرابلمز آ جائیں گے اس کے، یعنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، جاڑ روڈ کی بیماری ہوتی ہے، مکھی اور ٹوکا ہوتا ہے، اس طرح کی اور چیزیں جو سو ڈیمیج کرتے، تھرپس ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ تو اپنے پلانٹ کو آپ اچھے طریقے سے گرو کر سکتے ہیں گھر میں، خاص کر کے توجہ دینی پڑے گی۔ اگر آپ نے پوٹ میں لگایا ہوا ہے یا گملے شملے میں لگایا، تو یہ جو مٹی زمین میں لگے ہوتے ہیں پلانٹ دوستو، ان کی صورتحال کچھ اور ہوتی ہے۔ فیلڈ میں اگر آپ اس کو پانی نہیں بھی دیتے تو کئی دن جو زمین سے یہ نمی لے کے اپنے یعنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ خاص کر کے ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور کھاد جب آپ نے پلانٹ کو دو تو اس کے یعنی جو ہم اسے مڈ کہتے ہیں، جہاں سے شاخیں پھوٹتی ہیں، وہاں ہی ساری کھاد کھلار نہیں دینی۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا جو پتوں کا سرکل ہے، پودے کے لحاظ سے 2-4 دانے ڈی اے پی یا تھوڑے سے، جتنا پودا ہو، چمچی لے لیں، آدھی چمچی لے لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا میرے پلانٹ کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اتنی یوریا کھاد دے دیں، اس کے روٹس جو وہ جل جائیں۔ روٹس یعنی کہ یوریا کھاد میں نائٹروجن تو ہوتی ہے لیکن یہ نقصان بھی دیتی ہے۔ کوشش کریں کہ آرگینک کھاد، گوبر یا کوکوپیٹ، جو اس طرح کی کھادیں ہیں، پتوں کی کھاد ہے، اور کوئی آرگینک کھاد اپنے یعنی کہ لیمن پلانٹ کو دیں، اور اس طرح اپنے یعنی کہ گھر میں جو گملوں میں لگے ہوئے ہیں، کیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو آپ صحت مند رکھ سکتے ہیں۔